مکمل ناول عکس عشق منتہا چوہان۔ پلیز آپ انکار کر دیں اس نکاح سے، ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ اچھا، یہ بات اپنے والد محترم سے کہیں تو زیادہ بہتر نہیں؟ اذلان کے جواب پہ وہ تپی۔ اگر وہ سن رہے ہوتے تو آپ کو فون کرتی؟ کامن سینس۔ دیکھیں، صاف سب کو پتہ ہے ہم دونوں کے خاندان کے عرصے سے دشمنی چلی آ رہی ہے جو بھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسے میں یہ شادی کیا زیادہ دیر چل پائے گی؟ ہرگز نہیں۔ نہ مجھے زیادہ وقت اپنے محل میں رکھیں گے اور نہ میں رہوں گی۔ ہمارے رشتے کا انجام بہت بھیانک ہوگا مسٹر اذلان شیرازی۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ پہلے ہی اس کو ختم کر دیا جائے؟ وہ چٹاک بھر کی لڑکی اسے سکھا رہی تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ سوچا تو کچھ اس نے بھی ایسا ہی تھا کہ کسی طرح اپنے باپ کو منا کے اس رشتے سے جان چھڑا لے گا، پر اب اپنی منقوہ کی باتیں سنتے اس کا ارادہ بدل گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ بھیانک انجام دیکھ ہی لیتے ہیں۔ وہ کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کے مطمئن انداز میں بیٹھتا زیر لب مسکرایا۔ ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ آپ کو میری سیدھی ساری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، وہ تڑک کر بولی۔ آپ کے اس قید خانے میں نہیں آنا مجھے۔ میری زندگی بہت سکون سے گزر رہی ہے، مہربانی فرما کے میری جان چھوڑ دیں۔ ہیر کا بس نہیں چل رہا تھا فون سے نکل کے اسے مارے۔ ہمارا رشتہ ایک دن چلے یا 10 دن یا ایک سال، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن رخصت کروا کے تو لے کے آؤں گا۔ منقوہ وہ میری ایسے تھوڑی نہ جانے دوں گا۔ وہ اسے مزید تپا گیا۔ بہت ہی کوئی فضول انسان ہے آپ، وہ غصے سے کہتے کال کاٹ گئی۔ اذلان شیرازی کے معیار تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں مسٹر نعمان۔ کم از کم آپ کی بیٹی تو اس معیار پر بالکل بھی پوری نہیں اترتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کا پروپوزل ایکسیپٹ کروں تو پہلے اسے میرے معیار کے مطابق لائیں۔ شدید نفرت ہے مجھے ان لڑکیوں سے جو اتنی آسانی سے مٹ کے آ کے بچ جاتی ہیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ اذلان شیرازی کی بیوی وہ لڑکی بنے گی جو خود کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھے، خود کو کسی بھی نامحرم مرد کے سامنے پلیٹ میں سجا کر پیش نہ کرے۔ اذلان شیرازی ہمیشہ کی طرح بہت ہی آرام سے لفظوں کے تیر برساتا وہاں موجود نہ جانے کتنے ہی دلوں کو چھلنی کر گیا تھا، جس بات کا اسے ذرا سا احساس بھی نہیں ہوا، جبکہ دور چھپ کے کھڑے مومنہ شیرازی نے نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ شاید جو نفرت وہ اس بیچاری لڑکی پر نکال رہا تھا اس کی وجہ کہیں نہ کہیں وہی تھی، مگر اذلان شیرازی کے الفاظ پر ان کی نگاہوں میں کسی کی شبیہ لہرا گئی۔ 7 پردوں میں چھپی پا کردار لڑکی زیر لب بڑبڑاتی اس سیریس ترین سچویشن میں بھی وہ دھیرے سے مسکراتی تھی۔ وہ لڑکی جو واقعی اس کی بیوی بننے کے معیار پر پورا اترتی تھی وہ اس کی منقوہ تھی، مگر اس مغرور شخص نے تو اب تک اس لڑکی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کچھ اگر اسے پتہ چلتا کہ اس کے انتظار میں ایک حسین دوشیزہ خود کو 7 پردوں میں چھپا کے بیٹھی ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس پارٹی میں یہ سب ہونے والا ہے تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ وہ اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتا بولا۔ اس پارٹی میں موجود سب لوگوں پہ ایک تنزیہ نظر ڈالتا۔ وہ اپنی لال انگارہ آنکھوں کو اپنی سیاہ گوگل سے ڈھکتے بھاری قدم اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میشا نعمان کا اس کی بھاری مضبوط قدموں کے نیچے اپنے دل کو جلتا محسوس ہوا۔ وہ جا چکا تھا، اب پلٹ کر کبھی اس کی زندگی میں واپس نہیں آنے والا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا۔ بہت مشکل سے وہ اس کی دوستی کے رتبے پر فائز ہوئی تھی، جسے آج اذلان شیرازی نے اسے سزا سناتے اسے نیچے اتار پھینکا۔ اس احساس کے ساتھ ہی میشا نعمان روتے ہوئے اندر کی جانب بھاگی۔ جب کسی اور کا حق مارنے کی کوشش کریں گے تو ایسا ہی ہوگا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جب اچھے سے جانتے ہیں آپ لوگ کہ اذلان شیرازی کی بیوی کے عہدے پر ایک ہی لڑکی فائز ہو سکتی ہے، اسی منقوہ، تو پھر یہ ناکام کوششیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ رابعہ بیگم کو دیکھتی افسوس سے سر جھٹکتے بولی، نظریں پھیر گئی۔ مجھے تو اپنے محل سے نکال چکے ہیں آپ، مگر میری بھانجی کو اپنے محل میں داخل ہونے سے نہیں روک پائیں گے، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ مومنہ بیگم، رابعہ بیگم اور وہاں موجود خاندان والوں کے قریب آتی، ان کی زخموں پر مزید نمک چھڑکتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ رابعہ بیگم گہرے سانس بھرتی مومنہ بیگم کے پیٹ دیکھتی رہ گئی۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے مومنہ اشرف، تمہاری بھانجی شیرازی ہاؤس آئے گی ضرور، لیکن یہ میرا بھی وعدہ ہے تمہاری طرح اسے بھی شیرازی ہاؤس سے دھکے دے کر باہر نکلوایا تو میرا نام بھی رابعہ بیگم نہیں۔ وہ دل میں مومنہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ اپنے دماغ میں پلاننگ کرنے لگی۔ ایک جنگ وہ 30 سال پہلے جب اذلان 3 سال کا تھا وہ کھیل کے جیت چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا تاریخ خود کو ایک بار پھر دہرا رہی ہے، اور رابعہ بیگم کو یقین تھا کہ جیت اس بار بھی جیت انہی کی ہوگی۔ اذلان شیرازی اس وقت اپنے ایک بزنس ڈیل مکمل کرتا بلڈنگ کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے اندر کی اکڑ اسے کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرنے دیتی۔ سر، آپ کی نیکسٹ میٹنگ مسٹر جمیل کے ساتھ کینسل کر دو، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ بٹ سر، اس کے پیے کی اتنی سی بات اس کے قدم تھمے۔ اپنا بلیک چشمہ اتار کے اسے صرف ایک قہر کی نگاہ پیے پر ڈالی۔
سوری سر، وہ سر جھکا کے پیچھے ہٹ گیا۔ اسے اپنے مقابل آج تک کھڑا کوئی بھی نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ کسی کو کھڑا رہنے دیتا ہی نہیں تھا۔ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا، اس پر اس کا رخ شیرازی ہاؤس کی جانب تھا، جو بہت بڑا بنگلہ تھا۔ تبھی اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ ڈیڈ از کالنگ۔ اپنے بابا کا نمبر دیکھ وہ ایک گال سے مسکرایا اور کال ریسیو کرتا بلوٹوتھ کان سے لگا گیا۔ کانگریچولیشنس مائی سن، یو آر مائی پراؤڈ۔ آج تم نے پھر ثابت کر دیا کہ تم عاصم شیرازی کے بیٹے ہو۔ وہ اپنے دل کی خوشی سے اسے سرا رہے تھے۔ تھینکس ڈیڈ۔ اذلان شیرازی کی زندگی کا زیادہ دور دبئی میں ہی گزرا تھا۔ وہ پچھلے سال ہی واپس پاکستان لوٹا تھا جب اس کے ڈیڈ کو مائنر ہارٹ اٹیک آیا تو پاگل ہوتا واپس آ گیا۔ وہ پہلا ہارٹ اٹیک تھا، پر اس کی وجہ کون تھی؟ اذلان شیرازی اچھے سے جانتا تھا اور سخت نفرت کرتا تھا اس ہستی سے، کیونکہ اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنے ڈیڈ عزیز تھے، اور کوئی بھی اگر انہیں تکلیف پہنچانے کا سبب بنتا تو وہ اذلان شیرازی کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ بیٹا یاد ہے نا، ایک اور مار کا بھی سر کرنا ہے؟ وہ اسے کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ اچھے سے جانتا تھا۔ ان کی بات پہ وہ لب بھیج گیا۔ ہیر کمال اس کی خالہ کی بیٹی اور اس کے بچپن کی منکوہا، جسے اب اسے رخصت کر کے اپنے گھر لانا تھا۔ جی جانتا ہوں، مجھے ڈیڈ بتا دیں، میں آ جاؤں گا، بہت بزی شیڈول ہے میرا۔ وہ اپنی شادی کے بعد ایسے کر رہا تھا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ عاصم شیرازی کو لگا جیسے وہ ان کا اپنا عکس ہی ہو۔ 2 دن بعد کی تاریخ مقرر کی، جمعے کا دن بنتا ہے، رخصتی کے لیے جانا ہے۔ شیرازی ہاؤس کو سجانا شروع کر دیا گیا تھا۔ وہ بتاتے ساتھ مسکرائے بھی تھے۔ اذلان نے اپنا ماتھا مسلا۔ اتنی جلدی؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ پورے 26 سال کے ہو گئے ہو، اور ہیر بھی 19 سال کی۔ میرا خیال ہے اب اپنی امانت واپس لے ہی آتے ہیں۔ وہاں شان بشاش انداز میں بات کر رہے تھے۔ جو آپ کا حکم ڈیڈ۔ ان کی بات پہ سر تسلیم خم کرتا کال کاٹ گیا۔ ہیر کمال اس کی خالہ سمیرہ کی بیٹی تھی، اس کی ماں کی بھانجی، اور وہ ہستی جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، کیونکہ اس عورت نے نہ صرف اس کے ڈیڈ کو چھوڑا، ان کا گھر چھوڑا، بلکہ اپنے 30 سال کے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا۔ کتنا تڑپا تھا وہ اپنی ماں کے لیے۔ کس کس پل وہ اسے نہیں یاد آئی تھی، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ اذلان شیرازی بلیک گلاسز پر آنکھوں پہ چلا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس دنیا کا کوئی شخص بھی اس کے اندر جھانکے اور اس کے اندر کا درد پتہ لگا سکے۔ یہ رخصتی بھی وہ صرف اپنے باپ کے خاطر لے رہا تھا، کیونکہ انہیں ہیر بہت عزیز تھی۔ بھلے وہ ان کی بیوی کی بھانجی تھی، پر ان سے دور ہونے کے باوجود وہ آج بھی ہیر کو ہی اپنی بہو بنانے کے لیے پسند تھی، اور انہی کی ضد کی خاطر وہ بھی اس لڑکی کو رخصت کر کے گھر لا رہا تھا، جس کو بہت بچپن میں دیکھا تھا۔ اس کا دل بالکل بھی اس لڑکی کو دیکھنے کا نہیں تھا، کیونکہ وہ اس عورت سے جڑی تھی جس سے وہ شاید سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، اور یہ نفرت ہیر اور اذلان کو کہاں لے جانے والی تھی یہ تو اب وقت نہیں طے کرنا تھا۔ بالکل پریوں سا حسن ہے میری جان کا۔ مومنہ نے ہیر کا ماتھا چوما۔ پلیز آنی، مجھے مت بھیجے وہاں، آپ کا بیٹا بہت ظالم ہے اور بے حس۔ وہ رونی صورت بناتے بولی۔ کس نے کہا میرا اسی ظالم ہے؟ وہ اسے مصنوعی حیرت سے پوچھنے لگی، جبکہ اچھے سے جانتی تھی وہ ایسا ہی ہے، پورے خاندان میں مشہور تھا۔ اس کا غصہ، روب، دبدبا اس نے اپنے باپ سے چرا لیا تھا۔ لو، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے بیٹے کا۔ مجھے انہیں دیکھنا نہیں، کجا کے رخصتی کر کے بابا بھیج رہے ہیں ان دشمنوں کے گھر، جہاں آپ کو انہوں نے رہنے نہیں دیا، وہاں وہ مجھے کیسے برداشت کریں گے؟ ہیر روحان سے ہوتے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا ہیر، تمہارے ساتھ سب سے بڑی سپورٹ ہوگی عاصم شیرازی کی۔ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، اب سے نہیں بچپن سے۔ تم ان کی آنکھ کا تارا رہی ہو، وہ تمہیں کبھی نیگلیکٹ نہیں کریں گے۔ محبت تو وہ آپ سے بھی کرتے تھے نا آنی، پھر آپ کو۔ ہماری بات آگے ہے ہیر، الگ ہی۔ ہیر خود کو میرے ساتھ کمپیئر مت کرو۔ وہ اس کا کامدار دوپٹہ اچھے سے پھیلاتی اس کا صدقہ اتار رہی تھی۔ تیار ہو؟ مولوی صاحب اندر آ رہے ہیں، سمیرہ بیگم نے اندر آتے دھیرے سے پوچھا، اور بیٹی کو ایک نظر دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ وہ پیاری اتنی لگ رہی تھی۔ بچپن کے نکاح کے باوجود کمال صاحب کی خواہش ہے پھر سے نکاح ہو رہا تھا۔ اس سے بڑا سا گھونگھٹ اڑا دیا گیا۔ سمیرہ کی نگاہ مومنہ پہ جا ٹھہری، جو کمرے سے منسلک دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مولوی صاحب کے ساتھ کمال صاحب اندر آئے اور نکاح کی سنت ادا کی جانے لگی۔ ہیر کمال بنت کمال احمد، آپ کا نکاح اذلان شیرازی وال عاصم شیرازی سے 1 کروڑ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ گھبرا رہی تھی، لیکن اب اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور بنا کسی جھجک کے قبول ہے کہتے تمام جملہ حقوق اس ظالم شخص کے نام کر لگا دیا۔ اس سے قبول و ایجاب کے بعد وہ باہر نکل گئے۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے مبارکباد کا شور اٹھا۔ میں عہد کرتی ہوں خود سے آنی، آپ کا جو حق ان لوگوں نے غاصب کیا ہے وہ لے کے رہوں گی۔ ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا دوں گی۔ وہ دل میں پکا ارادہ باندھتی، بنا کسی سے کچھ بھی شیئر کیے ماں کے گلے لگی۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو، اور شوہر کے دل میں راج کرو۔ ان کی دعا پہ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ وہ رخصت ہو رہی تھی۔ مومنہ بیگم اسے کمرے کی ونڈو سے چھپ کے دیکھ رہی تھی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے اپنا جگر کا ٹکڑا اپنے ہی جگر گوشے سے حوالے کر رہی تھی۔ اذلان کو دیکھتے ان کے دل سے ایک ٹھنڈی ہوک نکلی۔ وہیں اپنے شوہر کو دیکھتے، پہلے سے کتنا کمزور ہو گئے تھے، داڑھی بھی بڑھا لی تھی،
اس بے وفا نے آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے. نہ جانے کیا کریں گے وہ میری بیٹی کے ساتھ. کاش اس کے پاپا یہ رشتہ ختم ہی کر دیتے. سمیرا اپنی بڑی بہن کے پاس آتے سسک اٹھی. وہ جا چکی تھیں تبھی رخصت ہو کے، اور اب بس اپنی یادیں چھوڑ گئی تھی. اس کے لیے دعا کرو سمیرا، وہ وہاں خوش رہے ہمیشہ. مومنہ نے بھی ایک گہرا سانس بھرتے دھیرے سے کہا. جن لوگوں نے آپ کو نہیں بسنے دیا وہ میری بیٹی کو کیسے برداشت کریں گے؟ یہی ایک بات سمیرا بیگم کو کھائی جا رہی تھی اور مومنہ بیگم گہری سوچ میں ڈوبی تھی. شیرازی ہاؤس اس وقت روشنیوں کی آماج کا بنا ہوا تھا. وہ مکمل گھونگھٹ کے حالے میں چھپی ہوئی تھی. اس کے ساتھ ایک خاتون برجمان تھی جو اسلان کی پھپھو تھی، رابعہ بیگم، جن کا پورے شیرازی ہاؤس میں راج تھا. اور آج عاصم شیرازی کی یہ بہن عاصم شیرازی کے دل پہ راج کرتی تھی. ان کی شادی صرف 3 سال ہی چل سکی. ان کا ایک ہی بیٹا تھا، کاشف علی، جس کی شیرازی ہاؤس میں ویلیو بھی اتنی ہی تھی جتنی اس کی ماں کی تھی. لیکن اسلان کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اسلان بیٹا بات تو سنو. وہ جو اندر آتے ہی وہاں سے ہٹنے لگا تھا پھپھو کی آواز پہ تھما. بیٹا کچھ رسمیں ہیں وہ کر لیں، وہ محبت باش لہجے میں بولی. ان کا یہی انداز تو انہیں سب سے ممتاز کرتا تھا، جس سے وہ سب کو اپنا بنا لیتی. پھپھو میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں. آج بھی میری اتنی اہم میٹنگ تھی، وہ کینسل کرنی پڑی. میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. آپ پلیز کر لیں خود ہی جو کرنا ہے، مجھے اس سب سے دور رکھیں. وہ موبائل پہ کال ملاتا بیزاریوں سے کہتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا. اس کا خاص پیے پھر سے اس کے ساتھ تھا. رابعہ بیگم نے گھونگھٹ اوڑے کھڑی لڑکی کو تمسخرانہ انداز میں دیکھا. گل گل ملازمہ کو آواز لگائی. دلہن کو اپنے اوپر کمرے میں چھوڑا اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی پہنچا دینا. اور افشاں سے کہہ دو جتنے مہمان ہیں ان کے کھانے کا بندوبست کرے، اور ہم جا رہے ہیں آرام کرنے تو ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے. وہ ایک ادا سے اپنی ساڑی کا پلو آگے کی طرف لہرا کے لاتی پلٹی. آپا، عاصم کی پکار پہ وہ تمہیں چٹان سے چہرے پہ یکدم مسکان سجی. ہاں عاصم آؤ. وہی مسکان سجائے اپنے بھائی کو دیکھا. اسلان چلا گیا کیا؟ حد کرتا ہے یہ لڑکا بھی، بھلا ایسے کون چاہتا ہے؟ ہیر بیٹا اداس مت ہونا، آ جائے گا تھوڑی دیر میں. میں فون کرتا ہوں اسے. وہ گھونگھٹ میں خود کو چھپائے ہوئے تھی. رابعہ بیگم نے ملازمہ کو اشارہ کیا وہ ہیر کو لے جائے تو فوراً حرکت میں آئی. فکر نہیں کرو عاصم، کوئی ضروری کام آ پڑا ہے، مجھے بتا کے گیا ہے، آ جائے گا کچھ دیر میں. وہ عاصم شیرازی کو مطمئن کرتی مسکراتی وہ بھی سر اس بات میں ہلاتے اپنے کمرے کی جانب پڑ گئے، جبکہ فون کان سے ہی لگا ہوا تھا. رابعہ بیگم نے زہر خین نظروں سے انہیں جاتے دیکھا. چہرے کے زاویے بگاڑے تھے اور سر جھٹکتی اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی. ملازمہ اسے اسلان کے کمرے میں چھوڑتی خود نکل گئی. وہ کمرے میں اسلان کی سیر سجائے کافی دیر سے اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا. اسے آنا بھی نہیں تھا اور ہیر اتنی گئی گزری نہیں تھی کہ اس کا انتظار کرتی رہتی. اس نے خود ہی اپنا گھونگھٹ الٹتے بیڈ سے نیچے اپنے مومی ہاتھ پاؤں موٹے کارپیٹ پہ رکھے اور کمرے کے وسط میں کھڑے ہوتے پورے کمرے کا جائزہ لیا. پورا کمرہ جدید طرز کی چیزوں سے مزین تھا. یوں لگتا تھا جیسے کسی بادشاہ کی سلطنت کے سامنے کھڑی ہو، اور بادشاہ سلامت کی تصویر بھی سامنے بڑی دیوار پر موجود تھی. اپنی پوری آن بان شان سے اتنا خوبصورت اور دلکش مرد کہ کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو جائے. ہیر کی بھی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی. فوراً نظریں پھیری. یہ صرف اور صرف میرا دشمن ہے، بہت جلد واپس چلے جانا ہے، اس لیے کوئی دلی وابستگی نہیں. وہ خود کو سرزش کرتے ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنے سارے زیور ایک ایک کر کے اتارتی ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھنے لگی. مرر میں نظر آتی اپنے خوبصورت شبیہ کو دیکھتے ایک پل کو اس کے ہاتھ تھمے. وہ اپنا حسن دیکھتے ہی حیران ہوئی تھی. اس نے ہمیشہ خود کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھا. آج تک کسی نامحرم نے اسے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس کے منقوع اسلان نے بھی کبھی اس کی جھلک نہیں دیکھی تھی. وہ خود بھی نظر بھر کے نہیں دیکھ رہی تھی. وہ اپنے حسن کو دیکھتی جھنجھلا اٹھی. کسی کے لیے اتنا سجی سنوری تھی جو کہ ایک بے حس انسان تھا جس سے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تو اس کے غیر معمولی حسن سے کیا فرق پڑ جانا تھا. وہ اپنا کامدار دوپٹہ چیئر پہ رکھے ابھی اپنے زیور کو اتارتی اس کے ساتھ الجھی کہ بہت ہی دھیرے سے دروازہ کھلا اور اسلان شیرازی کمرے میں داخل ہوا. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی دلہن کے ہوش شبہ روپ کو دیکھتا ایک پل کو وہ ٹھٹک کے رکا تھا. اتنا مکمل حسن اور اتنی پاکیزگی. اسلان کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا اور 2 دن پہلے ہوئی فون پہ اس کی باتیں یاد آ گئی. اسلان اس کی باتوں کو یاد کرتا ایک ایک بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا. بلا شبہ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ بے حد خوبصورت تھی. اس کی خوبصورتی پریوں کے حسن کو بھی مات دیتی. اسلان جیسا مضبوط اعصاب کا مالک شخص ایک پل کو اس کے حیران کر دینے والے حسن میں ڈوب گیا. ہیر جس کا ہاتھ اپنی گردن پہ تھامے اور وہ اپنا گلوبند اتار رہی تھی، اچانک اپنے پیچھے ابھرتے اسلان کی عکس کو دیکھتے ٹھڑک کے رکی. دونوں آئینے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے. دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھے.
جہاں اذلان اپنی خوبصورتی کو لے کے مغرور تھا، وہیں ہیر لاپرواہ تھی۔ وہ بہت چنچلائی ہوئی تھی اس اچانک رخصتی سے۔ اس کی بالکل رضامندی نہیں تھی، پر اس کے ساتھ اس کے بابا نے ظلم ہی کیا تھا۔ وہ یہی سوچتی جا رہی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب دروازہ کھول کے اذلان اندر داخل ہوا۔ ہیر نے فوراً ہوش میں آتے پاس پڑا دوپٹہ اٹھاتے اپنے سر پہ لیتے اذلان سے نظریں چرائیں۔ وہ بنا دوپٹے کے اپنی تمام رعنائیوں کے سنگ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے فوراً دوپٹہ اوڑھنے پہ اذلان شیرازی کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس کی بیوی تھی اور اس سے خود کو چھپا رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، وہ تیرے دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ یو نو یو ہیو گٹس کہ سامنے والے کو کیسے زہر کرنا ہے۔ یہ پہلے الفاظ سے جو اذلان نے اس کے لیے کہے تھے۔ ہیر نے اپنی پلکوں کے جھالر اٹھاتے اسے خالی نظروں سے دیکھا اور رخ پھیر لیا، لیکن اتنے بھی نہیں کہ اذلان شیرازی کو زیر کر سکو۔ اب کی بار اس نے اپنی بات مکمل کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے شوق بھی نہیں آپ کو زیر کرنے کا، میں کون سا یہاں پرماننٹ آئی ہوں، بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی، وہ منہ بناتے بولی۔ اور تب تک سب کے سامنے ایک اچھی بیوی ہونے کا ناٹک کرنا پڑے گا، ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ ہیر کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ سیم ٹو یو، وہ بھی نہ ڈرے جھجکے جواب دے رہی تھی۔ وہ امپریس ہوا۔ ویسے تم اس کمرے میں میری من پسند بیوی بن سکتی ہو اگر تم مومنہ رحمان کی بھانجی نہ ہوتی تو، لیکن تم جس عورت کی پرچھائی ہو مجھے سے شدید نفرت ہے، اور تم سے۔ اذلان شیرازی کبھی بھی سنگین الفاظ ادا کرنے سے پہلے سوچتا نہیں تھا کہ وہ اگلے کے دل پر کس طرح اثر انداز ہوں گے۔ اس وقت بھی اس کی بات سیدھا ہیر کے دل پر پیوست ہوئی تو وہ اب سمجھی تھی جس شخص کی حقارت اور نفرت کی اصل وجہ، جو مومنہ شیرازی اس کی اپنی ماں تھی۔ مطلب اس شخص نے کبھی اسے ہیر کمال سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے مومنہ رحمان کی بھانجی رہی اور آگے بھی وہی رہنے والی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں بھی آپ کو بہت زیادہ ناپسند کرتی ہوں۔ آپ بھی میرے محبوب ترین شوہر بن سکتے تھے اگر آپ مومنہ رحمان کے بیٹے نہ ہوتے تو۔ ماں کی پرچھائی تو بیٹے میں بھی رہ جاتی ہے نا۔ خود غرض اور بے حس صرف اپنا فائدہ سوچنے والا انسان۔ سینے پہ بازو باندھے اسے ترکی پر ترکی جواب دیتی وہ بھول گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص کون ہے، پر ہیر کا نڈر انداز اسے امپریس کیے جا رہا تھا۔ ہیر نے بھی اسے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ وہ حساب باقی رکھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اسے لگا تھا اس کے بعد اذلان کو غصہ دلا دے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اذلان بالکل مرر کے ساتھ لگی ہیر کے اوپر جھکایا، اتنا کہ اگر ہیر ذرا سے بھی ہلتی تو اذلان شیرازی سے ٹکرا جاتی۔ اور یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ محبت کا تو نام و نشان بھی پیدا نہیں ہو پائے گا ہم میں۔ گریٹ۔ اذلان نے دھیرے سے اس کے سر سے دوپٹہ سرکایا۔ ہیر نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ جب اگلے ہی لمحے اسے اذلان کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہوا۔ ہیر کی رنگت خطرناک حد تک لال ہوئی تھی۔ اس شخص کی قربت اس کے دل پر گہرا اثر ڈال رہی تھی۔ یہ بات اس کے لیے خطرے کا باعث تھی، کیونکہ اذلان شیرازی جیسا زیرک نگاہ رکھنے والا شخص انسان بھی اس کی یہ کیفیت بہت اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بولا کچھ نہیں تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر پھیلی محفوظ کھین مسکراہٹ ہیر کو بری طرح شرمندہ کر گئی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر ایک غرور تھا کہ وہ کبھی اس کی محبت کا بیمار نہیں بن سکتا، اور یہ لڑکی تو اس جیسے ساحل کے آگے ابھی سے پگھل رہی تھی۔ اذلان نے اس کی دھوتیا گردن پر پہنے گلوبن کو نکالا اور اگلے ہی پل اس کی گردن میں موجود لاکٹ کی ہک بھی کھول دی اور سائڈ دراز سے ایک انتہائی بیش قیمت گولڈ کی مالا نکالتے جس میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ سے اس کی گردن میں پہنا دیا۔ ہیر نے اس کے اس تحفے پر سواریہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کو شاید منہ دکھائی کہتے ہیں، باہر سب تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ اذلان نے اسے یہ لاکٹ پہنانے کی وجہ بتائی تھی۔ اس شخص کی سانسیں ہیر پر بھاری پڑ رہی تھیں۔ وہ ابھی بھی اس کے قریب تھا اور وہ اسے خود سے دور بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اپنی کیفیت پر خود ہی حیرت ہو رہی تھی۔ کیا وہ پہلے دن ہی ہار مان رہی تھی؟ میرے پاس یہ آپ کی امانت رہے گا، میں جاتے ہوئے آپ کی ہر شے لوٹا کر جاؤں گی۔ ہیر اس کے دور ہٹنے پر اپنی سانسوں کو بحال کرتی اپنی خودداری کو قائم رکھتے ہوئے بولی۔ وہ ایک گال سے مسکرایا۔ اس وقت تمہیں جو کرنا ہوا کر لینا، لیکن تم جب تک میرے ساتھ ہو یہ تمہاری گردن سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ اذلان نے حاکمانہ انداز میں اسے وارن کیا، جس پر ہیر بل کھا کر رہتی۔ وہ باتھ روم میں بند ہوا تھا اور ہیر نے گہرے سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا۔ اس کے دیے ہوئے خوبصورت تحفے کو ہاتھ کے پوروں سے چھوتے وہ آئینے میں خود کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس مالا نے اس کی گردن کی شان بڑھا دی۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی اس سنگ دل انسان کے لیے گفٹ میں، لیکن اسے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ اس کا دل پتہ نہیں کیوں پگھلتا جا رہا تھا اور اس شخص کے سامنے اس کا بھرم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے کمرے کے ساتھ منسلک ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ کافی حد تک خود پہ قابو پا چکی تھی۔ ڈریس چینج کر کے باہر آئی تو کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا۔ یا اللہ، کسی مردے کے ساتھ مجھے پھنسا دیا، ایسا لگتا ہے قبر میں اتار دی گئی ہوں۔ اتنا اندھیرا بھی بھلا کون کرتا ہے؟ وہ اندھیرے سے چلتی بیڈ کے پاس آئی۔ ابھی وہ اس کی کچھ کہتی کہ کارپیٹ کے ساتھ اس کا پاؤں الجھا
اور وہ سیدھی بستر پہ جا گری۔ اذلان جو سیدھا چت لیٹا، آنکھیں میچے اپنے دل و دماغ سے اس لڑکی کو نکالنے کی کوشش میں مصروف تھا، اچانک خود پہ گرتے نرم و ملائم وجود کو محسوس کرتے وہ ہڑبڑا گیا۔ بے اختیار اس کے ہاتھوں نے ہیر کی نازک نرم کمر کو چھوا۔ پاگل تو نہیں ہو؟ وہ ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ یہ میں آپ کے لیے بھی بول سکتی ہوں؟ وہ سر اٹھا کے مقابل کے چہرے کے پاس چہرہ کرتی تب کے بولی۔ اندھیرے میں وہ دیکھ تھوڑی نہ رہا تھا جو وہ ڈرتی، اس لیے انداز اچھا خاصا نہیں ڈر تھا۔ اتنا اندھیرا کر کے رکھ دیا، بندہ پوچھے مردوں کی دعوت کی ہے؟ اس کے اس بیتو کے سوال پہ اذلان کے ماتھے پہ بل پڑے اور اگلی ہی پل اس کی کمر پہ رکھے ہاتھوں کی گرفت کو سخت کرتے اس کی کمر کو مٹھیوں میں دبوچا کہ ہیر کی ایک سسکی نکلی۔ اسے اپنی پوزیشن کا خیال ہی پایا۔ وہ انتہائی شرمندہ ہوتی ہی پیچھے ہٹنے لگی کہ اذلان نے اسے فوراً واپس اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ دونوں اس قدر ایک دوسرے کے قریب تھے کہ ہوا کا گزر بھی ممکن نہ تھا۔ اوپر سے دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ دونوں ہی اس لمحے میں قید ہوئے تھے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے پہ جھکاتا، گہرے سانس بھرتا، اس سے پہلے کوئی جسارت کرتا کہ یکدم اذلان کی نظروں کے سامنے اس کی ماں کا چہرہ لہرایا، اور اگلے ہی پل اذلان نے اسے اٹھا کے بیٹھ کے دوسری جانب پٹخا۔ وہ ایک دم ڈر گئی۔ اچانک ہی یہ سب ہوا تھا۔ کہاں وہ اسے اپنے دم سے مہکا رہا تھا، اپنے قربت کے حسین لمحے بخش رہا تھا، اور کہاں اچانک اسے دوسری طرف اٹھا کے پھینکا۔ ہیر کو اپنی تسلیل محسوس ہوئی۔ مجھ سے دور رہو تو ورنہ، وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ ورنہ کیا؟ مجھے دھمکی مت دیں، کوئی شوق نہیں مجھے آپ کے پاس آنے کا۔ اندھیرا میں پاؤں اٹکا تھا تو گر گئی، وہ بھی تو بدو جواب دیتی اٹھنے لگی۔ جس کی تم بھانجی ہو اور جس خاندان سے تمہارا تعلق ہے وہ بھی گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کا اتنی سنگ دلی سے یہ سب کہنا ہیر کی آنکھوں کو نم کر گیا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے مجھ سے کہیں، میرے خاندان کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی آپ کے پھپھو کو دیکھ کے پتہ چل گیا ہے آپ کتنے اونچے۔ خبردار! وہی ایک دم اس پہ جھکتا اس کے گلے پہ اپنا ہاتھ رکھ گیا، لیکن دباؤ بالکل بھی ایک پل کو ہیر سہم گئی۔ کنٹرول کرو زبان کو جب تک یہاں ہو، ورنہ چیرا حرام ہو جائے گا، اور جاتے ہوئے مجھ سے اولاد کا تحفہ لیتی جاؤ گی۔ ہیر تو اسٹکی ہو گئی، وہ پیچھے ہٹ چکا تھا، جبکہ ہیر کی تو ہمت ہی نہ بچی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی پاتی۔ گرم سیال مادہ آنکھوں سے بہتا تکیے میں جذب ہوا، وہ رخ پھیرے آنکھیں میچ گیا، جبکہ ہیر اسٹل سیدھے لیٹی رہی۔ آنسو بہتے چلے گئے، کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اذلان نے اس کی ہلکی بھاری سانسوں کی آواز سنی تو ذرا سا اس کی جانب پلٹا۔ یہ لڑکی میرے لیے سب سے بڑی آزمائش بننے والی ہے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھ اپنی آنکھوں پہ پاسو جما گیا اور کوشش کرنے لگا کہ سو جائے، جبکہ ایک نسوانی وجود پہلی بار اس طرح اس کے قریب تھا جس پہ وہ پورا حق رکھتا تھا، پھر بھی اسے آنکھیں میچے ہوئے تھا، اور خود کے امڑتے جذبات کو قابو کرنے کی حد الامکان کوشش کرتا وہ مسلسل سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ تبھی ہیر نیند میں اس کی جانب مڑتی اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ اذلان کے دل کے تار بجے اور پورے جسم میں کرنٹ دوڑا۔ ذرا سا رخ پھیرے، سائڈ لیمپ آن کیا، اور اسی ہلکی روشنی میں ہیر کا چہرہ لہرانے لگا، چہرہ نہارنے لگا۔ وہ بہت مکمل اور پاکیزہ تھی، اور اس بات کا اعتراف اذلان شرازی دل سے کر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ پری کرتا پلٹنے لگا کہ وہ پھر سے اس پہ ہاتھ رکھتی اپنا ایک ٹانگ بھی اس کی ٹانگ پہ رکھ گئی۔ اس بار اس کے حصار سے بچنا اذلان کو ناممکن لگا۔ وہ ابھی اسے پیچھے کرتا کہ وہ کھسکتی ہوئی اس کے قریب ہوتی، اس کے سینے پہ سر رکھے اس کے اندر چھپے جا رہی تھی۔ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، شاید اے سی کی اسپیڈ تو ٹھیک تھی، پر شاید یہ میڈم بہت نازک سی تھی۔ اذلان نے کچھ سوچتے ہوئے اس پہ کمفرٹر اڑانا چاہا، لیکن وہ اس سے ذرا سا بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی، بلکہ مزید نزدیکی بناتے اس کے ہوش و حواس بھلائے جا رہی تھی۔ اس کا نرم و ملائم مومی سا وجود اپنے ساتھ مس ہوتا محسوس کرتے وہ گہرا سانس بھرے اس کی جانب کروٹ لے ہی گیا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا، اور گرفت اتنی سخت ہوتی چلی گئی کہ ایک پل کو ہیر کا سانس سی جیسے بند ہونے لگا۔ اگر وہ نیند میں اس کے قریب آ سکتی تھی تو کیا وہ نہیں آ سکتا؟ سانس تنگ ہونے سے ہیر کی آنکھیں بے اختیار کھلی۔ اس پل اذلان سوتا بن گیا۔ ہائے کیا مصیبت تھی، کوئی اس کے دل سے پوچھتا؟ اپنے آپ کو اس کے اتنا قریب محسوس کرتا وہ اپنا سانس اگلی ہی پل رک گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ بیچ میں سے ہوا کا گزر بھی ممکن نہیں تھا۔ دونوں ایک جسم ایک جان بنے ہوئے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنا آپ اس کے حصار سے آزاد کرانا چاہا کہ وہ اکڑو شخص جو نیند میں بہت معصومانہ حرکتیں کر رہا تھا مزید کس کے اسے خود میں بھینچتا، اس کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ اس کی گرم سانسوں سے ہیر کو لگا اس کی گردن جھلس جائے گی، اور پھر اس کے ہونٹوں کا ہلکا ہلکا جان لیوا لمس۔ اف، ہیر کی تو جان پہ بنی، کوئی اس قدر جان لیوا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے اس جادوانی لمس پر پگھلتی جا رہی تھی۔ کتنی خواہش دل میں جاگی تھی، وہ اس کا محرم تھا اور بچپن سے ہی اس کی دیوانی تھی۔ محبت سے اوپر کچھ تھا تو وہ عشق تھا، اور وہ اس سے عشق کرتی تھی۔
پر کبھی بھی اس بات کو مانتی نہ اور نہ ہی اظہار کرتی۔ پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل تو اڑتی چڑیا کے پن قلے، تو کیا وہ نہ جان پایا ہوگا کہ اس کے ذرا سا قریب آنے پہ اس لڑکی کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا وہ سمجھ نہیں سکتا؟ اس وقت ہیر کو لگ رہا تھا وہ پگھل کے ختم ہو جائے گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو اس شخص کی گرفت سے آزاد کروایا تھا اور گہرے سانس بھرتی پیچھے ہٹی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اپنی گردن اور چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اس نے اپنے حواس قابو کرنے چاہے اور فوراً بستر سے اٹھی۔ سائڈ لیمپ اس وقت روشن تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے پانی پیتی اب کاؤچ پہ چلی گئی۔ ایک بات تو طے تھی، وہ اس شخص کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سو سکتی تھی۔ کاؤچ پہ لیٹنے سے اب اسے مزید ٹھنڈ لگنے لگی، پر وہ ٹھنڈ برداشت کر سکتی تھی لیکن اس شخص کی قربت نہیں۔ صبح ہی کی آنکھ کھلی تو وہ بستر میں تھی، نرم و ملائم بستر اور کمفرٹر۔ اس کا دل ہی نہ چاہا کہ وہ بستر چھوڑے، پر اگلے ہی لمحے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اسے اچھے سے یاد تھا وہ رات کو کاؤچ پہ سوئی تھی، پھر بستر پہ کیسے آئی؟ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ اسی لمحے اصلان شاور لیتا بات سے نکلا۔ وہ لوز ٹراؤزر میں شرٹ لیس تھا اور گلے میں ٹاول ڈالے وہ باہر آیا تو ہیر کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ اسی سر سے پیر تک ندیدوں کی طرح دیکھتی چلی گئی، جس پہ اصلان محفوظ کے مسکان دیتا مرر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اف، آپ بھی نا۔ وہ فوراً آنکھوں کے آگے ہاتھ جما گئی۔ کیا ہوا؟ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کو مرر سے دیکھتا بال خوش کرتے بولا، آپ کو تھوڑا لحاظ ہونا چاہیے، اس طرح ننگے کمرے میں آ گئے۔ وہ ابھی بھی آنکھیں نیچے ہوئی تھی۔ اوہ ریئلی؟ پر مجھے تو لگا میں نے ہاف کپڑے پہنے ہیں۔ ہاں، مسئلہ تب ہوتا ہے جب پورے ہی نہ پہنے ہوں۔ اس کی بات پہ ہیر کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اف، کتنے بےباک قسم کے انسان ہیں آپ کو اب تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، پلیز پہن لیں شرٹ، وہ منہ بناتے بولی۔ اب ایسا کیا ہوا کہ احتیاط کروں؟ ویسے آپس کی بات ہے۔ وہ اس کے قریب آتا بیڈ کے راؤنڈ پہ ایک ہاتھ رکھے اس پہ جھکا۔ وہ اس کی خوشبو محسوس کرتی پیچھے ہوئی۔ میں نے احتیاط ہی کی کہ ہاف پہن کے آ گیا، ورنہ تو میں ایسے ہی۔ پلیز چپ کر جائیں، وہ بری طرح بلش کر رہی تھی، جبکہ اصلان اسے بس تنگ کر رہا تھا۔ پیچھے ہٹتا وہ کبر سے اپنا ڈریس نکالتا ڈریسنگ روم میں گم ہوا۔ خاموشی محسوس کرتی وہ دھیرے سے آنکھیں کھولتی۔ اصلان کو کمرے میں نہ پا کر فوراً اٹھتی باتھ روم میں جا گھسی۔ مبادہ پھر سے نہ آمنا سامنا ہو جائے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں یار؟ مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ اس گھر میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تو آپ اپنے دل سے یہ وہم نکال دیں۔ کمال صاحب نے سمیرہ بیگم کو ناشتے کی ٹیبل پہ پریشان ہاتھ دیکھا تو کہے بنا نہ رہ سکے۔ آپ کے لیے سب کہنا آسان ہے، لیکن آپ جانتے نہیں رابعہ بیگم کس کماش کی عورت ہے۔ انہوں نے آپا کو وہاں نہیں رہنے دیا تو میری بیٹی کو وہاں کیسے رہنے دیں گی؟ آپ دیکھ لیجیے گا، وہ جتنی خاموشی اور آسانی سے میری بیٹی کو رخصت کر کے لے گئی، بہت جلد وہ عاصم بھائی اور اصلان کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال کر اسے وہاں سے نکال دیں گی۔ وہ عورت اپنے ہوتے وہاں کسی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ سمیرہ بیگم کی بات پہ کمال صاحب سمیت مومنہ بیگم بھی سوچ میں ڈوب گئی، کیونکہ مکمل نہ صحیح لیکن سمیرہ بیگم کی بات میں وزن ضرور تھا۔ دیکھتے ہیں آج رات کو ولیمہ ہے، چلیں گے، پھر ہی آگے کا لاہ عمل طے کرتے ہیں۔ آپ فون کیجیے ہیر کو، اس کا حال احوال پوچھیں۔ موبائل چھوڑ گئی ہے، آج جائیں گے تو دے دوں گی تاکہ رابطہ قائم رہے۔ ان کی بات پہ کمال صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تائید کی۔ شیرازی ہاؤس میں صبح کا ناشتہ بھی عالی شان تھا۔ ہیر اور اصلان ایک ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر آئے تھے۔ عاصم شیرازی وہاں پہلے سے موجود تھے، انہیں سلام کرتے دونوں ایک ساتھ ہی بیٹھے۔ سب سے زیادہ پروٹوکول ہیر کو عاصم شیرازی ہی دے رہے تھے، جبکہ رابعہ بیگم وقفے وقفے سے اس کی جانب دیکھتی، منہ بناتی، مصنوعی مسکان دے دیتی۔ چلے بھائی، میں نکلتا ہوں، آپا آپ دیکھ لیجیے گا شام تک سب کچھ ریڈی ہو، ہال کے انتظامات میں خود دیکھ لوں گا، عاصم شیرازی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ آپ رہنے دیں، سارے انتظامات میں خود دیکھ لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں، اصلان نے فوراً کہا۔ ارے یار، اپنے ولیمے کی تیاری خود کرتے تھوڑی نا اچھے لگو گے، میں ہوں نا اپنے بیٹے کی ہر خوشی کرنے کو، تم یہی رہو گھر میں، اپنی نئی نویلی دلہن کو کمپنی دو۔ وہ بہت خوشی سے بولے، آج میری ایک میٹنگ ہے، میں اٹینڈ کر کے جتنی جلدی ہو سکا گھر آ جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ اپنی بات کہتا زومائن انداز میں ہیر کو دیکھتا بولا۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ ہیر بچے، ناشتہ پیٹ بھر کے کرنا، جھجک نہیں کرنا، اب یہ آپ کا ہی گھر ہے۔ وہ اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ساتھ میں ایک چیک بھی پکڑا گئے۔ یہ کیا ہے انکل؟ بول جی، شادی کی پہلی صبح سسر کی طرف سے چھوٹا سا تحفہ۔ انکل یہ تو بہت زیادہ ہے۔
وہ 30 لاکھ دیکھتی پریشان ہو رہی تھی، جبکہ اس بار اذلان نے اسے بہت مخمور نگاہوں سے دیکھا۔ ابھی وہ یہ نہیں جانتی تھی جو مالا اس کے گلے میں ہے اس کی مالیت 1.5 کروڑ ہے۔ شاید پتہ چلتی تو بیچاری بے ہوشی ہو جاتی۔ وہ دل ہی دل میں محفوظ ہوا۔ بیٹا یہ آپ کا حق ہے اور میں خوشی سے دے رہا ہوں، رکھیں اسے۔ وہ اپنی کہتے جا چکے تھے۔ ہیر نے الجھتے ہوئے اذلان کو دیکھا جو کندھے اچکاتے اٹھ گیا۔ زیادہ سوچو مت، عاصم کا دل اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے، صرف عاصم کا ہی نہیں اس کے بیٹے کا بھی۔ اب دیکھ لو، جو تمہارے گلے میں ہار ہے وہ اذلان نے ہی دیا ہوگا، منہ دکھائی۔ رابعہ بیگم اب طنز کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہیر نے بے اختیار اسے چھوا۔ جی مجھے اذلان نے دیا ہے، بہت فخر سے بتایا۔ اس کی قیمت جانتی ہو؟ ان کی بات پہ وہ مسکرائی۔ تحفہ لیتے اور دیتے وقت قیمت نہیں دیکھی جاتی اور ہر چیز کو پیسوں میں تولا بھی نہیں جاتا۔ اس کی بات پہ رابعہ بیگم کہکہا لگا کر ہنس دی۔ کون سی دنیا میں رہتی ہو؟ اتنے مہنگے تحفے کوئی کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ بہت پیسے والا ہے، اور جب تم جیسوں کی اوقات نہ ہو لینے کی تو ایسے تحفے لیے نہیں جاتے۔ وہ اٹھتے ہوئے طنز کر گئی۔ آپ کون ہوتی ہیں مجھے میری اوقات بتانے والی؟ اچانک سے ہیر کا گستاخ لہجہ محسوس کرتے رابعہ بیگم نے رک کے اسے قہر کی نگاہ سے دیکھا۔ میں اس گھر کی بڑی ہوں اور ہر فیصلہ میری مرضی سے ہوتا ہے، آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو اچھا نہیں ہوگا، انہوں نے غصے سے وارن کیا۔ ہیر تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ کیا کریں گی؟ مجھے بھی آنی کی طرح گھر سے نکال دیں گی؟ سازشیں کریں گی؟ عاصم انکل اور اذلان کو مجھ سے بدظن کریں گی؟ وہ چلتے ہوئے کے سامنے آنکھ کھڑی ہوتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، جبکہ رابعہ بیگم تو اس کا نڈر اور بے خوف انداز دیکھ تھوڑا خائف ہوئی تھی۔ تم ابھی بچی ہو، میں وہ کروں گی جو تمہاری سوچ میں بھی نہیں۔ چلے ٹھیک ہے، چیلنج ایکسیپٹڈ، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، اس بار تاریخ نہیں دہرائی جائے گی، کیونکہ اس بار بہو نہیں اس گھر سے نکلے گی۔ آپ جیسے خودغرض بیٹی کو اس گھر سے جانا ہوگا۔ ہیر بھی دو بدو ہوتی بولی، جبکہ رابعہ بیگم اب بھیجے وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ ہیر اپنے روم میں آئی تو اسے اپنا نیکلس کا خیال آیا کہ وہ نیٹ پہ قیمت پتہ کرے گی، پر موبائل ہی پاس نہ تھا۔ وہ سر پہ ہاتھ مار گئی۔ ولیمے کا فنکشن بہت بڑے پیمانے پر اور شاندار انداز میں منعقد کیا گیا تھا۔ ہر بزنس کمیونٹی اور ریلیٹو اس ولیمے کے فنکشن میں موجود تھا۔ آج دونوں کا وائٹ ڈریس تھا اور ان کی جوڑی نے 4 چاند لگائے تھے۔ اوپر سے ہیر کے حجاب نے اسے سب کی نظروں میں معتبر کر دیا تھا، اور اپنے اس انداز سے وہ اذلان کے دل میں اتر رہی تھی۔ اپنے نمبر پہ کال آتی دیکھ وہ ایک طرف ہوتا کال اٹینڈ کرنے لگا کہ سامنے ہی نگاہ اٹھی تو تھم گئی۔ مومنہ بیگم بہت حسرت سے اپنے لخت جگر کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو تھے تو چہرے پہ ایک آسودہ سی مسکان۔ وہ موبائل پہ کال کٹ کرتا انہیں نظر انداز کرتا دوسری جانب بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ رہتی ہے اور انہی کے ہمراہ وہ یہاں آئی ہے۔ اذلان ان کے پکار پہ وہ تھما۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا جب وہ اسے 3 سال کی عمر میں ہی چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ آج کس حق سے وہ اسے پکار رہی تھی؟ بہت زیادہ ناراض ہو اپنی ماں سے؟ وہ دکھی ہوتے پوچھ رہی تھی۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کو نہیں جانتا۔ وہ اپنا رخ پھیر گیا۔ اس نے یہ سب کس دل سے کہا یہ وہی جانتا تھا۔ آج اگر وہ ایروگنٹ تھا، اکڑو تھا، مغرور تھا تو اس کی وجہ سے فرض یہ عورت تھی جو اس کے باپ سے ناراضگی کی سزا انہیں چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی چھوڑ کے جا چکی تھی۔ بہت اچھا کر رہے ہو اذلان، مجھ جیسی ماں کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ میں یہاں تم سے معافی مانگنے یا اپنا کوئی حق جتانے نہیں آئی، کیونکہ میں جانتی ہوں میری سزا اس سے بھی بدتر ہے، لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ ایک بار پوری سچائی کا پتہ لگا لو۔ اگر سارا سچ جان کر بھی تمہیں لگے کہ میں قصوروار ہوں تو میں ہر سزا سہنے کو تیار ہوں۔ ان کی بات سنتے ہوئے ایک بار کو اذلان بری طرح چونکا، لیکن اگلے پل غصے سے سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ آج وہ اپنے عمل کی جو مرضی دلیل دیتی، صفائی دیتی، لیکن بچپن میں وہ اسے چھوڑنے کا جو دکھ دے چکی تھی وہ چاہ کر بھی وہ نہ بھلا سکتا تھا، نہ معاف کر سکتا تھا۔ ایک ماں سب کچھ کر سکتی ہے لیکن اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا ایشو ہے؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ اذلان جو رات کو ہر کام سے فارغ ہوتے کمرے میں نہیں آیا بلکہ جم میں چلا گیا، اب وہاں ہیر کو اندر آتا دیکھ غصے سے دھاڑا۔ میں آپ کو یہ لوٹانے آئی ہوں۔ وہ بالکل سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی، وہیں دوسری طرف سامنے کھڑا جم کے آؤٹ فٹ میں تھا۔ اس کے بازو کے بھاری اور سخت مسلس دیکھتے ایک پل کو ہیر نے تھوک نکلا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس کی ہتھیلی میں اپنا دیا نیکلس دیکھتا وہ تپا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کل کی کہیں بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ وہ ٹاول سے پسینہ خشک کرتا ہوا اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ میں اتنا مہنگا تحفہ نہیں لے سکتی، میں یہ رکھ ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ مجھ سے کھو گیا تو اتنے مہنگے نیکلس کی قیمت بھرتے بھرتے تو میں بوڑھی ہو جاؤں گی۔ آپ پلیز اسے واپس لے لیں۔ وہ اب کی بار منہ بناتے بولی۔ پہنو اسے واپس، وہ حکم صادر کرتا قرایا۔ لیکن وہ منمنائی۔ پہنو گی یا میں خود پہناؤں؟ اینڈ آئی سوئر میرے پہنانے کا انداز تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ 2 قدم مزید چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو ہیر نے گھبرا کے فوراً نیکلس پہن لیا۔
پر اس کی ہوک بند نہیں ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ قریب ہی اتنا کھڑا تھا، اوپر سے نظروں کا فوکس بھی اسی پہ تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے کہ تبھی اذلان آگے بڑھ کر اس کے نیکلس کا ہک بند کر دیا۔ اس بار اس نے اسے چھوتے ہوئے کوئی رعایت نہیں برتی تھی، پورے حق سے اس کی گردن پہ اپنا لمس بکھیرا۔ وہ دانت پیستی رہ گئی۔ سنو، وہ جانے کے لیے پٹی کے اذلان کے پکار پہ تھم گئی۔ کیسے پتہ چلی اس نیکلس کی پرائس؟ وہ تھوڑا پرتجسس ہوا۔ میں بھی اسی دنیا میں رہتی ہوں، اور ہاں میں صاف کہہ دوں، اگر یہ مجھ سے کہیں کھو گیا تو میں نے جرمانہ نہیں بھرنا، کیونکہ اللہ گواہ ہے میں نے اسے واپس کرنا چاہا، آپ نے نہیں دیا۔ وہ منہ بناتے بولتی اذلان کو بہت پیاری لگی۔ یہ تو ہے، چلو تمہارا ہوا، گم کرنا ہوا کر دینا، میں اور لے دوں گا، وہ بڑی فراخ دلی سے بولا۔ مسٹر اذلان شیرازی، پلیز آپ اپنے پیسوں کا روپ مجھ پہ نہ جمائیں، میرے یہ بالکل بھی اثر نہیں ہونے والا۔ مجھے احساسات اٹریکٹ کرتے ہیں، یہ مادی چیزیں نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے بالوں کو پیچھے کی جانب کرتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس لڑکی میں کچھ خاص بات تو ہے۔ وہ بھی سر جھٹکتا اس کے پیچھے ہی نکلا۔ کچھ دیر پہلے جو غصہ تھا اس لڑکی نے اچانک ختم کر دیا تھا۔ شکر ہے اللہ پاک کا، میری بیٹی سکھ میں اور آرام میں ہے۔ مجھے تو لگا تھا رابعہ نہ جانے کیا کیا کر دے گی، پر ہیر کو خوش اور مطمئن دیکھ دل کو انجانی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو سمیرا بیگم، بیٹی کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات دیکھ کر میرا دل کو سکون ملا۔ کمال صاحب بھی مطمئن تھے۔ مومنہ بیگم ان کی باتیں سنتی خیالوں میں کھو گئی۔ آج اتنے عرصے بعد اس ستمگر سے ملاقات ہوئی تھی۔ اذلان جیسے ہی ان کے پاس سے ہٹا تھا، اسی لمحے عاصم شیرازی مومنہ بیگم کو دیکھتے ان کے پاس آ گئے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہاں آنا چاہیے تھا، سرد انداز میں کہا۔ میرے بیٹے کے بچپن میں آپ نے مجھ سے اس کے سارے حق چھین لیے۔ جب اس کی زندگی کی اتنی بڑی خوشی منائی جا رہی ہے تب بھی آپ چاہتے ہیں میں اس خوشی میں بھی شامل نہ ہوں؟ کوئی فائدہ نہیں، اب جو کر چکی ہیں، اب صرف اور صرف دکھ اور پچھتاوا ہی بچا۔ میرے بیٹے سے اور اس کی خوشیوں سے دور رہیں۔ وہ سرد اور خوشیلے انداز میں بولتے ہیں انہیں آنسو دے گئے۔ میری دعا ہے عاصم، سچائی جلدی آپ پر کھل جائے اور آپ کو پتہ چلے کون گنہگار ہے اور کون بے گناہ۔ لیکن میری اللہ سے ایک دعا اور بھی ہے کہ اس دن آپ کو میں کہیں نہ ملوں اور آپ کے پاس میرے علاوہ پچھتاوے رہ جائیں۔ وہ دکھی ہوتے بولتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ ان کی ادھوری بات کا مطلب وہ سمجھ نہ پائے۔ آخر ایسی کون سی سچائی تھی جس کا ادراک انہیں ابھی تک نہیں ہوا تھا؟ اذلان، وہ جو کچھ دیر پہلے تھکن سے چور آنکھیں میچے سونے کی صحیح کر رہا تھا، کے پاس لیٹی ہیر کی پکار پہ اسے دیکھنے لگا۔ بات سنیں، آپ نے کبھی کسی کا قتل کیا ہے؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ آدھی رات کو سونے کے بجائے جگا کے مجھ سے یہ الٹے سوال کر رہی ہو؟ پلیز بتائیں نا، وہ اصرار کرتے بولی۔ ابھی تک نہیں کیا، لیکن اگر تم تھوڑی دیر اور بولی تو تمہارا قتل مجھ پہ ضرور واجب ہو جائے گا، وہ تبا تبا کر بولا۔ پلیز، کیا آپ میری خاطر ایک قتل بھی نہیں کر سکتے؟ اچھا، کس کا کرنا ہے بتاؤ؟ کیسے مرنا پسند کرو گی؟ گلا دباؤں یا زہر کھانا پسند کرو گی؟ وہ اٹھ کے بیٹھتا تپے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے نہیں، وہ سامنے دیوار پہ جو چپکلی بیٹھی ہے نا، اسے کہیں دریا پار لگا دیں پلیز۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ سامنے دیوار پہ چپکلی کو دیکھتا وہ گہرا سانس بھر گیا۔ تم سے ملنے آئی ہے، جاؤ جا کے ملاقات کر لو۔ وہ سر جھٹکتا واپس تکیے پہ گرا۔ نہیں پلیز، آپ اسے مارے جا کے، ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ اس کے بازو تھامے اسے زور زور سے ہلا گئی۔ مسز، اب یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، بی ان یور لمٹس۔ وہ گھورا۔ پلیز مار دینا، پھر آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، وہ اسے لالچ دے رہی تھی۔ اذلان کی آنکھیں چمکی۔ سوچ لو، اگر مکر گئی تو؟ اذلان کو اب ایک نئی بات مل گئی۔ نہیں مکرتی، پرومس، بس اسے ہٹا دیں۔ وہ منمنائی۔ ٹھیک ہے، ہٹا رہا ہوں، تم اپنی بات یاد رکھنا، اگر مکری تو یہی چپکلی پیک کر کے تمہارے ساتھ رات کو سلاؤں گا۔ وہ اسے دھمکی لگاتا اٹھا اور 2 منٹ میں چپکلی کو بھگاتا واپس آیا۔ واہ، آپ تو سپر ہیرو ہو، وہ اس کی تعریف کرتے سونے کے لیے لیٹی۔ نہیں، میں بہت اچھا بزنس مین ہوں، اٹھ کے بیٹھو اور اب میری ڈیمانڈ پوری کرو۔ ہاں تو بولیں، وہ بھی اترائی۔ کس میں؟ اچانک ہی وہ اسے فرمائش کر گیا تو وہ ہیر دنگ رہ گئی۔ جلدی کرو ورنہ ڈیمانڈ بڑھ بھی سکتی ہے۔ میں آپ کی والدہ کی بھانجی ہوں، انہی کا عکس، آپ مجھ سے ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ حیران ہوتی سنجیدگی سے بولی۔ کہہ بھی سکتا ہوں اور کر بھی سکتا ہوں، بیوی ہو میری، سب کے سامنے نکاح کر کے بیاہ کے لایا ہوں، پورا حق دے رہا ہوں، تو حق لے بھی سکتا ہوں، اور میرا خیال ہے آج کی رات بہت اچھی سے حق لینے کے لیے۔ وہ کہتے ہی اسے تکیے پہ گرا تھا، اس پہ جھکا۔ اذلان، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ اذلان کی گرم سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کرتے اچانک اسے شدید غربت کا احساس ہوا۔ آپ کیوں آ رہے ہیں میرے قریب؟ وہ گھبرائے گہرے سانس بھرتے بولی۔ ہیر اس کی قربت سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ کیونکہ میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں۔ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیوں کو الجھاتا ہوا اسے بھی الجھا رہا تھا۔
دھیمے سے تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھتے وہ مسکرائی. سوچ لیں ایسا نہ ہو پھر پچھتانا پڑے. دشمن ہم اب بھی ہیں، ہیر نے اسے وارن کیا. تو اب کی بار وہ مسکرا دیا. مجھے دشمنی منظور ہے، وہ دھیرے سے کہتا، اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا، اس پہ اپنا پہلا لمس بکھیرتا. اس کی سانسیں رک گیا. وہ بے حس و حرکت سے دیکھتی چلی گئی جو گزرتے وقت کے ساتھ جنونی سا ہوتا جا رہا تھا. وہ کیا ہی مزاحمت کرتی جب سامنے والا بھی جان گیا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں وہی وہ ہے. اف، کاش محبت چھپائی جا سکتی اور بھرم ہی رہ جاتا. وہ اسے خود سے قریب کرتا، اس کی نس نس میں اپنا آپ شامل کرتا. اسے بھی دہکتے انگارہ بنا گیا. کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا. بس بہت ہو گیا، اب مزید نہیں. مجھے اس لڑکی کو اس گھر سے نکالنا ہے ہر صورت میں. کاشف تم اس میں میرا ساتھ دو گے؟ رابعہ بیگم اپنے بیٹے کو زہر خند لہجے میں کہہ رہی تھی. کیسا ساتھ چاہیے اماں؟ وہ بھی پوری ایک چیز تھی. ہیر کے ساتھ زور زبردستی کرو، اسے کمرے میں گھس جاؤ اور اپنے دل کا اذلان پورا کرو. اچھا، پھر جو اذلان میری دھلائی لگا کے اپنے ارمان پورے کرے گا اس کا کیا؟ ارے سن تو لو پوری بات. بعد میں جب پکڑے گا تو کہہ دینا اس نے بلایا تھا اپنے جسم کی گرمی مٹانے کو، کہ شوہر نے گرمی نہیں اتاری تو باہر منہ مار رہی ہے. اپنی ماں کی طرح رابعہ کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی. کیا بات ہے اماں، کیا کیا چالیں کھیل چکی ہو، مجھے بھی بتاؤ. ارے تم کیا کرو گے جان کر؟ وہ ماضی کا ایک قصہ تھا، تمام ہوا. ویسے کیا واقعی ہیر کی ماں کو آپ نے نکلوایا؟ چپ کر، دیواروں کی بھی کان ہوتے ہیں. بہت بڑی چال کھیلی تھی، بے عزت کروا کے نکال دیا اس گھر سے. اس کے اپنے شوہر نے ہی اسے گھر سے. اچانک عاصم شیرازی کے اندر آنے سے رابعہ کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے. کیا کہا آپ نے؟ آپ نے سازش کھیلی میری بیوی کے ساتھ؟ میں نے کیسے یقین کر لیا آپ پہ آپا؟ وہ بے انتہا کرب سے بولے. نہیں عاصم، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ گھبرا گئی. ایسا کچھ نہیں جو ابھی سنا میں نے وہ سب؟ ان کی آواز اونچی ہوئی. اب اس میں اتنا منہ بسوڑنے والی کیا بات ہے؟ وہ نکسک سے تیار ہوتا بستر میں گھسی ہیر کو دیکھتا آئی برو اچکاتے پوچھ رہا تھا. آپ میری مرضی کے بنا میرے قریب آئے. وہ منمنائی. چلو نیکسٹ ٹائم تم بتا دینا، تمہاری مرضی سے آ جاؤں گا. وہ اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا. ہرگز نہیں، اب آپ آئے نا میرے قریب پھر بتاؤں گی. وہ انگلی اٹھاتے معصومیت سے وارن کر رہی تھی. بتاؤ گی یا دکھاؤ گی؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتا بولا. تو ہی بلش کرتی اٹھ کے اس کے پاس آئی. کچھ دیر پہلے ہی اس نے شاور لیا تھا. اب نکلی سی وہ چھوٹی سی لڑکی ایک بار پھر سے اذلان کا ایمان پہ ایمان کرنے پہ تلی تھی. آپ نے اب حد سے نہیں بڑھنا، ورنہ میں انکل کو شکایت لگاؤں گی کہ آپ کی. اچھا کیا کہو گی؟ وہ اسی گردن پہ لب وائٹ بنا. دیکھ لب دانتوں تلے دبا گیا. آپ بہت برے ہیں. وہ سر جھکائے بس اتنا ہی کہہ پائی. کوئی کمی رہ گئی رات کو؟ اس کی معنی خیز بات پہ وہ لب بھیجے اسے دیکھی گئی کہ اگلے پل وہ مسکراتا اس کے قریب ہوتا، اس کے ماتھے محبت کی مہر ثبت کر گیا. جیسا شریک حیات چاہا تھا ویسا ہی ملا ہے. وہ اسے گلے سے لگا گیا. ہیر کے چہرے کو مسکان نے چھوا. ابھی وہ مزید بات کرتے کہ ملازمہ کے باہر شور کرنے پہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے فوراً باہر نکلے. ملازمہ نے انہیں عاصم اور رابعہ کی لڑائی کا بتایا. دونوں ہی رابعہ کے کمرے کی جانب لپکے جہاں عاصم صاحب ایک کرسی پہ ڈھہتے بیٹھے. کیا ہوا ڈیڈ، آپ ٹھیک؟ وہ ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، جبکہ ہیر وہاں کاشف کو دیکھتے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ گئی. عاصم شیرازی نے بنا کسی توقف کے اسے ساری بات بتا دی. وہ تو سکتے کے عالم میں آ گیا. جو کچھ اس عورت میں میری بیوی کے ساتھ کیا اب وہ ہیر کے ساتھ کرنے والی تھی. میں نے خود سنا. مجھے یقین نہیں آ رہا یار، کوئی اس قدر پہ گر سکتا ہے. اس تمام عرصے میں بہت کوشش کی اس عورت نے کہ میں مومنہ کو طلاق دے دوں، لیکن نہ جانے کیسے میں اس عورت کی یہ بات مان نہ سکا، جبکہ مجھے حقیقت پتہ ہی نہ تھی. عاصم میری بات سنو. رابعہ بیگم رو دی. نام نہ لے میرا. وہ ایک دم غصے سے کھڑے ہوئے. کتنی بار آئیں اپنے بیٹے کی خاطر اس گھر میں، یہاں تک کہ پاؤں تک پڑی تھی آنی کی ان کے، کہ انہیں کچھ نہیں چاہیے، بس ایک بار بیٹے سے ملوا دیں. وہ بہت چھوٹا ہے. دن رات تڑپتی رہی آنی. چاہتی تو اپنا بیٹا لے جا سکتی تھی، پر صرف آپ کی خاطر نہیں لے کے گئی کہ کہیں آپ کیسے جئیں گے. ہمیشہ آپ اپنے سے پہلے انہوں نے آپ کا سوچا، اپنی ذات کی نفی کر دی، اپنی اولاد کی نظروں میں خود کو گرا لیا. بری ماں ثابت ہو گئی، لیکن آپ سے آپ کے بیٹے کو جدا نہ کیا. ہیر کی روتی آواز سنتے وہ مزید زمین میں گڑ رہے تھے. ہاتھ بے اختیار دل کی جانب گیا. ڈیڈ. انہیں زمین بوس ہونے سے پہلے اذلان نے اپنی مضبوط بازوؤں میں تھام لیا. سبھی اس وقت ہاسپٹل میں تھے. ہیر نے فون پہ اپنے گھر والوں کو ساری بات بتا دی اور انہیں اطلاع دی کہ عاصم شیرازی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، تو وہ فوراً ہاسپٹل پہنچائے. کہاں ہے عاطم؟ مومنہ کی تڑپ آج بھی ویسی تھی. خطرے سے باہر ہے، کسی سے مل نہیں رہے. آپ جائیں، شاید آپ ہی کا انتظار ہے. ہیر نے ناکام کی اپنی آنی سے کہا، جبکہ دور ہی کھڑا اذلان انہیں آج حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. پر آج ماں نے نہ دیکھا. وہ فوراً عاصم کے وارڈ کی جانب بڑھ گئی.
بیوی کو سامنے دیکھتے بنا کچھ کہے ہاتھ جوڑے تو وہ سراپا عشق و وفا کا پیکر وہ عورت فوراً ہی ان کے ہاتھوں کو نیچے کرتے انہیں معاف کر گئی۔ وہ واقعی بہت بڑا دل لے کے پیدا ہوئی تھی۔ اسلان اور ہیر بھی اندر داخل ہوئے۔ اسلان ماں کے سامنے شرمندہ سا تھا۔ ہیر ہی اسے حوصلہ دیتے اندر لائی۔ ماں کے پاس وہ زمین پہ بیٹھا اور رو دیا۔ آج وہ دو مرد جو اپنی انا اور زوم میں جی رہے تھے اس نازک سی عورت کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ پاگل، اٹھو، نیچے کیوں بیٹھے ہو میری جان؟ اس جوان جہان مرد کو اپنے پاس زمین پہ یوں بیٹھا دیکھ وہ تڑپ ہی گئی۔ ماں بیٹا گلے لگے تو یوں لگا ہر طرف باہر آ گئی ہو۔ ہیر سمیت اس کے والدین کے لبوں کو بھی مسکان نے چھوا۔ زندگی کو کبھی غلط فہمیوں کی نظر نہ کرنا چاہیے ورنہ صرف دوری رہ جاتی ہے۔ رابعہ بیگم جیسے لوگ ہر خاندان میں پائے جاتے ہیں، بس ہم ان کو بدل تو نہیں سکتے پر خود کو ان کا شکار ہونے سے ہر ممکن طریقے سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کیسا لگا ناول؟ کامنٹس لازمی کیا کریں۔ جس ناول پہ اب 50K ویوز ہوں گے اس کا سیکنڈ پارٹ بھی دے دیا کروں گی۔